بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پروگرام غیب کی دنیا جس کو آپ ٹی وی ون ڈش نیٹ ورک یا سلنگ انٹرنیشنل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس کے توسل سے بحمد اللہ تبارک و تعالی آپ کی جانب سے اس پروگرام کے لیے تعریفی کلمات، کالز کا پورا ویک موصول ہونا اور آپ کی طرف سے ٹیکسٹ میسیجز، ای میلز کا ہمیں آنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دے اور سینوں کو قرآن و سنت اور اولیاء کے فیضان اور ان کی محبت کے چراغوں سے روشن و منور فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، پروگرام میں حسب دستور شامل ہونے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، جو کہ آپ کے حوالے سے کوئی بھی مذہبی، دینی، روحانی، نفسیاتی کسی بھی قسم کے سوالات ہوں، ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں لینے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام بحمداللہ آپ ہر جمعرات کو شام 8 سے 9 لائیو اور ویک ڈیز کے اندر رپیٹ دیکھتے ہیں، اور یہ پروگرام ہمارا فیس بک پر بھی لائیو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے، یوٹیوب پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو حضرات فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھیں وہ ضرور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ حسب دستور میں پروگرام کا آغاز اپنے اس ٹاپک سے کر رہا ہوں کہ تصوف کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ذکر اولیاء، اس میں درس تصوف کے حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک سے، جو کہ مالک القاب، ماہی العیوب، حضرت ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے وقت کے انتہائی معزز، مکرم اور بارگاہ ایزدی میں مقرب ہستی بابرکت گزرے ہیں۔ آپ ہر زبان میں نہایت ستودہ تھے، آپ کی ریاضتیں بہت زیادہ ہیں اور آپ نہایت باعمل، آپ کا اخلاص و عیوب افعال میں نہایت لطیف کلام ہے۔ علماء ظاہری آپ کی شان اقدس میں رطب اللسان اس انداز سے ہوتے کہ وہ اکثر کہا کرتے ہوا جمع بین الشریعت والحقیقہ، کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کو اللہ رب العزت نے شریعت و حقیقت کا اتحاد بنا دیا ہے۔ لیکن یہ کہنا ان ارباب ظواہر کا غلط ہے، اس لیے کہ کوئی صوفی ایسا نہیں جو شریعت و طریقت میں فرق کرتا ہو، لہذا شریعت اور طریقت کا مجتمع کسی کی ذات کے اندر ہونا ہی صحیح معنوں میں اس کے شیخ طریقت یا شیخ شریعت بننے کے لیے صحیح اور ذو معنی ہوگا۔ آج کل جو بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ اور مولانا یہ ایک مختلف چیزیں ہیں، جی ہمارے مرشد جو ہیں وہ پیر ہیں، شیخ ہیں، اور مولانا حضرات ایک الگ بات ہے۔ یاد رکھیے، کائنات کی سب سے بلند و برتر اور بزرگ ہستی اللہ رب العزت کی ذات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کی مصداق وہ ہستی جن کی ذات پاک پر آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، جس کا معنی ہے ہمارے آقا، اور مولانا ہوتے ہی وہ ہیں اصطلاحی معنی میں جو اس مالک کل کی خبر اپنے بارگاہ میں آنے والوں کو دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کا پیغام کیا ہے، نصائح کیا ہیں، سینوں کے اندر پاکیزگیاں، طہارتیں، تزکیہ نفس
اور تصفیہ قلب کا جو باعث بنتا ہے۔ تو لہٰذا جو فرق کرتا ہو شریعت میں اور طریقت میں کہ شریعت کسی اور کا کام ہے اور طریقت کسی اور کا، ایسے بندے نے نہ تصوف کو پڑھا ہے اور نہ شریعت کو پڑھا ہے، دین اسلام سے وہ نابلد ہے۔ اس لیے شریعت بغیر حقیقت کے قطعاً مکمل نہیں ہو سکتی، اور حقیقت بغیر شریعت کے حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں کافی دنوں سے چیز سوچ رہا تھا اور آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے اور ہم جب خود ہیں، ہم بڑے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے اور اپنے نام کے ساتھ ڈیزرٹیشن بھی لگا دیا، پی ایچ ڈی کی تو ڈاکٹر بن گئے، اور اس کے بعد ہم نے ظاہر بات ہے جب ڈاکٹر بنے تو پورا کالج میں گئے، یونیورسٹی گئے، وہاں سے سند لی، ڈگری لی اور ایکسپیرینس کیا اور اس کو پریکٹس کر دیا۔ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ داڑھی رکھ کے اور سر پہ کوئی پگڑی لگا کے اور مفتی بن جاتا ہے، اور اس کا کہیں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا۔ اگر ادروائز آپ دیکھیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو بتاتا ہے جی کہتا ہے کولمبیا سے ڈاکٹر بنا، میں نے ہارورڈ سے پڑھا، میں نے یہ کیا، ہر بات اس کا ریفرنس ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلامی طور پہ مولوی ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، وہ ایک پگڑی لگا کے مفتی بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مفتی اعظم بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا وہ مفتی سے مفتی بنتا ہے یا پیسے بھی لگتے ہیں یا ان کی کوئی تربیت ہوتی ہے، کوئی ادارہ ہے جو اس کو ایکریڈیٹ کرتا ہے، اس کو ویریفائی کرتا ہے؟ اور یہاں پہ ایسا نظام کیوں نہیں ہے کہ اس پہ بھی نظر رکھی جائے کہ کوئی بھی بندہ اٹھا اور مفتی بن گیا، مفتی اعظم بن گیا یا کوئی مولوی بن گیا؟ تو یہ اس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا تفصیل طلب، اور اس کا جواب بھی میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دینا چاہوں گا۔ یاد رکھیے کہ جس طرح ہمارے ملکوں میں بھی حساب ہے اور یہاں پر بھی ہائی اسکول، پھر اس کے بعد کالج، پھر یونیورسٹی، مدارس کا نظام بھی اسی طرح ہے، ثانویہ، خاصہ، عالیہ اور پھر عالمیہ درجہ آتا ہے۔ دیکھیے جس طرح دنیاوی تعلیم کے اندر ماسٹرز لیول کے بعد اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، یا جیسے ایم بی بی ایس کوئی کرتا ہے، ایم ڈی کرتا ہے، تو پھر اسپیشلائزیشن فیلوشپس ہوتی ہیں، اسی طرح اسلامی تعلیمات کے اندر تھیولوجی میں، درسیات میں بھی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں ایک جنرل ایجوکیشن یا ایکیڈیمک ایجوکیشن کے بعد۔ 9 سالہ جو کورس کر لیتا ہے اس کے بعد ان کے لیے بھی اسپیشلائزیشن یا تخصص کے کورسز ہوتے ہیں، جسے ہم التخصص فی الفقہ یعنی فقہ میں اسپیشلائزیشن، التخصص فی التفسیر، تفسیر میں اسپیشلائزیشنز، التخصص فی الحدیث، حدیث کے اندر اسپیشلائزیشنز۔ تو جو بندہ بھی یہ ایک مسند ہے، یہ ایک عہدہ ہے، مفتی ہونا، شیخ الحدیث ہونا، شیخ الفقہ ہونا، یہ ایک عہدہ ہے جو کہ جس کو ادارے جو ہیں اس کو یہ عہدہ دیتے ہیں، جیسے شیخ الفقہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر یعنی تفسیر کا استاد، فقہ کا استاد اور حدیث کا استاد۔ اب رہا مفتی ہونا، یہ بھی ایک عہدہ ہے، یہ کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہے کوئی اس طریقے کی کہ باقاعدہ طور پر یہ کسی بھی یونیورسٹی نے ڈگری ایشو کی کہ یہ مفتی ہیں۔ لہٰذا کوئی بندہ فتویٰ جاری کرتا ہے تو مفتی کہلواتا ہے، لیکن یہ آپ نے جو آگے بات کی مفتی اعظم، تو یہ ایک اپنی جگہ پر ہی بعض حضرات اپنے لیے یا بعض لوگ کسی کے لیے لکھ دیتے ہیں، تو یہ حقیقتاً کسی نے عہدہ دیا نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ اسلامی ممالک میں اسپیشلی سعودیہ میں یا ایران میں خاص طور پہ چلے جائیں، اختلافی مسائل کی میں بات نہیں کرتا، نہ میں اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ قاضی شہر، قاضی عدالت، جس درجے کی بھی عدالت ہو، سول کورٹس ہوں، سیشن کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹس ہوں، ان کے قاضی باقاعدہ طور پر
ہوتے ہیں انہی کے لیے وہاں پہ مفتی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایران میں آپ دیکھ لیں ان کے لیے بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے ملک کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ سسٹم نہیں پایا جاتا، جبکہ آپ آزاد کشمیر میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو اسلامی عدالتیں ملیں گی، ان کے قاضی وغیرہ اور ان کے جو مفتیان وہی کہلواتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے اندر شریعت کورٹ موجود ہے جس میں 4 علماء کی یعنی چاروں مکاتب فکر کے علماء کی اپنی اپنی سیٹس ہیں، ان کے لیے جسٹس یا قاضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر بندے نے اپنے لیے اپنی جگہ پر ہی مفتی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور کوئی بندہ اس سے انکاری بھی نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ اسی پر وہ پکے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی میں نے امریکہ کے اندر دیکھا ہے کہ جو پاکستان میں قاری کہلواتے تھے، حافظ کہلواتے تھے، اور ایک سطحی سی تعلیم تھی، وہ یہاں پہ آ کے مفتی بھی کہلوانا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی ادارے کی کوئی ایسی ڈگری موجود ہو، لیکن یہ ایک باقاعدہ عہدہ ہے، لہٰذا خود سے خام خواہی کسی کو اس طرح لکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، عزت کے طور پر مولانا یہ بہت بڑا ایک لقب ہے جو کسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ہی ادھر تک ہی رہنا چاہیے۔ لیکن رہ گیا مسئلہ، جیسے پی ایچ ڈی کوئی کرتا ہے ڈاکٹر کہلواتا ہے، کوئی میڈیکل ڈگری لیتا ہے ڈاکٹر کہلواتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی کالج میں یا یونیورسٹی میں استاذ ہے پروفیسر کہلواتا ہے، تو وہ اس کو عہدہ اس لیکچرر کو یا پروفیسر کو وہ ایز اے عہدہ دیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے باہر بھی آ کے اسے وہ عہدہ ملتا ہے اور اس سے اسے پکارا بھی جاتا ہے۔ تو لہٰذا فتویٰ دینے والے کو جو مفتی کہا جاتا ہے، یہ کوئی آفیشلی کسی کو یا گورنمنٹ کی کسی کو یا کسی ادارے باقاعدہ جو آفیشل ادارہ ہے اس نے کوئی یہ عہدہ نہیں دے رکھا ہوتا، یہ خود سے ہی لوگ بعض اوقات لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کی یہ بات درست ہے کہ یہ ذرا پابندی ہونی چاہیے اس پر کہ ہر بندے کو اس کے لکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی عام سادہ لو بندہ جو ہے وہ بڑے بڑے القابات دیکھ کے خام خواہ وہ بعض اوقات رستے سے بھی نہ اتر جائے، اور بعض لوگ رستوں سے اتار بھی دیتے ہیں کیونکہ باتیں ہی ایسی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو ان کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ مشائخ کا کلام بہت باریک اور ادق ہوتا ہے جسے عوام کے ذہن قبول نہیں کر سکتے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ طریقت شریعت سے جدا یا شریعت طریقت سے جدا ہے۔ یہ سٹیپس ہیں، یعنی شریعت کو عبور کر کے طریقت کی منزل پہ آیا جا سکتا ہے، اور طریقت کو عبور کر کے معرفت کی منزل پہ آ جا سکتا ہے، اور معرفت کی سیڑھی کو عبور کر کے پھر حقیقت کی منزل ایسے بندے کو نصیب ہو سکتی ہے جو سلوک اور تصوف کی منزلوں کا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت سہل کے مضامین آپ فرماتے ہیں نہایت سہل، اس قدر آسان کہ عوام کے ذہن اسے قبول کرتے ہیں، اس وجہ میں انہوں نے اس خصوصیت کے ساتھ ان کی تعریف کی ہے۔ ورنہ جب کہ خود حضرت رب عزہ اسمہ نے شریعت و طریقت و حقیقت کو متحد فرمایا ہے، تو اولیاء کرام کا اس میں فرق کرنا یہ محال ہے۔ صاحب ولایت، صاحب تصوف، صاحب روحانیت جسے اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا کر رکھا ہے، وہ کبھی بھی ان کو جدا اور ان کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ اس سے لامحالہ یہ بات ضرور ہوگی کہ جب فرق حقیقت و شریعت میں سمجھا جائے گا تو ایک کو رد کر کے دوسرے کو قبول کیا جائے گا، اور یہ یاد رکھو کہ رد شریعت الہاد خالص ہے اور رد حقیقت شرک۔ سو جو فرق کرتے ہیں وہ تفریق معنوی کے لیے کرتے ہیں، تو وہ تفریق عین اس بات ہے، یعنی معنوی اعتبار سے۔ جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ حقیقت ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ شریعت ہے، یعنی تاجدار کائنات نے
حقیقت تک پہنچانے کے لیے خود عملی نمونہ عطا فرمایا۔ اور وہ کیا کہ جیسے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتا نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اگر کوئی چاہے کہ ایمان صحیح رکھ کر ایک کو دوسرے سے جدا کر دے تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی یہ خواہش محض باطل ہوگی۔ اور یہ سفر المظفر کا یہ مہینہ جس میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس مبارک منعقد ہوتا ہے، اور اولیاء کا، اصفیاء کا، اتقیاء کا 1000 برس سے آپ کے مزار گوہر بارک پر حاضر ہونا اور اپنے اپنے حسب ظرف آپ کی بارگاہ سے فیضان پر پا کر اور حکم ارشاد پا کر اپنی اپنی جگہ پر متمکن ہونا، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا اس شہر قطب البلاد کے اندر موجود ہونا، یہ آپ کی نظام تکوینی کے اندر سرتاجی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلطانی رب کائنات نے نبی اکرم رسول مکرم تاجدار کائنات کے توسل سے امت کے اندر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بعد ولایت کی وہ آپ کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ غوث الاعظم جیسی ہستی بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میرے دور میں ہوتے تو میں عبد القادر آپ کا مرید ہوتا اور آپ میرے شیخ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ سے جیسے مفتیوں کا ذکر کیا، میں بھی ایک نقطہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، مجھے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ جی فرمائیے۔ میں وہمی بھی ہوں اور کھانے پینے کا شوقین بھی بہت ہوں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوب کھلایا امریکہ میں، جو پاکستان میں لوگوں کو نصیب نہیں۔ تو میں اپنے دوستوں میں ذکر کر رہا تھا انہی نعمتوں کا اور شکر ادا کر رہا تھا، تو ایک صاحب نے منہ پھاڑ کے کہہ دیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ تمہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سارا چیزیں کھلائے اور آخرت میں بھی کھلائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں ان کو کیا جواب دوں، میں چپ ہو گیا۔ تو میں وہمی بہت ہوں، تو مجھے تو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کھلا رہا ہے تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میرا کوٹا اوپر بند ہو۔ پلیز اس پہ ذرا سی بتائیے مجھے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کریں گے آپ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ یعنی جو نعمتیں آپ کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو پا کر، اور نعمت ایک چیز نعمت یعنی کھانا پینا نعمت نہیں، یہ آپ کی زندگی تندرست ہونا یہ بھی نعمت ہے، بیوی بچے اولاد ملنا یہ بھی نعمت ہے، گھر بار ہونا، رزق ملنا یہ بھی نعمت ہے، عزت شان و شوکت ملنا یہ بھی نعمت ہے، رزق نت نئے کھانے متنوع قسم کی خوراک ملنا یہ بھی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پر تم میرا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمتوں کا کفران کرو گے، ناشکری کرو گے، یعنی سب کچھ رب نے عطا کر رکھا ہو تو بندہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے تو بندہ کہے ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، بندہ اپنی صحت کو بھول جائے، بیوی بچوں کو بھول جائے، بہترین گھر بھول جائے، بینک بیلنس بھول جائے، گاڑی کوٹھی بنگلہ مکان بھول جائے، اپنے لیے راحتیں سکھ چین بھول جائے، بس وہ تھوڑی سی جو آزمائش آئی ہے اس پر بندہ فوری طور پر کفران نعمت کرنا شروع کر دے، یا اپنی پسند کا ایک کھانا درمیان میں نہ مل سکے تو بندہ اس پر کفران نعمت شروع کر جائے، تو یہ کفران نعمت فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں پر کفر کرو گے تو میرا عذاب تمہارا منتظر ہوگا۔ تو آپ بھائی کوشش فرمائیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر ہر دم شکر ادا کریں، اللہ پاک دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرے گا، اور اس شکر کا صلہ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن یہ نعمتیں دنیا کی جو پھر بھی آپ کے لیے محدود ہوں لیکن لامحدود نعمتیں رب کائنات
قیامت کے دن اور جنت میں آپ کو پھر عطا کرے گا۔ اور ویسے رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم کے اندر موجود آنکھ، کان، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، یہ پورا جسم، یہ احسن تقویم پر آپ کو پیدا کرنا، اور سب سے بڑی بات کہ اشرف المخلوقات بنانا، یعنی پیدائش سے لے کر اب تک جتنی نعمتیں آپ کو صحت کی صورت میں ملیں، آپ کو اور دیگر صورتوں میں ملی، کھانے پینے کی صورتوں میں ملی، یہ ساری کی ساری اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ بس ہر دم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، نعمتیں اور ملتی جائیں گی، مالک دے رہا ہے، جب دے وہ رہا ہے، حلال ہونی چاہیے اور حلال آپ کے ذرائع ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اور ملیں گی۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور ہم ذکر کر رہے تھے حضرت سہل بن عبداللہ تسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کا تذکرہ حضور داتا گنج بخش نے اپنے کتاب کشف المحجوب میں فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ ایمان صحیح رکھ کر ایک کو دوسرے سے جدا کر دے، ہرگز وہ ایسا کر نہیں سکتا، اور اس کی یہ خواہش محض باطل ہوگی۔ در حقیقت کیوں ایسی صورتحال ہے کہ فرماتے ہیں کہ شرع یہ فرع حقیقت ہے، اسی طرح معرفت یہ فرع حقیقت ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ استخارہ کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے دینی اور دنیوی امور کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشورہ طلب کر لیا کریں کہ رب ذوالجلال کی اس بارے میں آپ کے لیے کیا اس کی بارگاہ سے فیصلہ آتا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ صوفیاء، اولیاء، صاحبان زہد و تقویٰ اپنے معاملات ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی استخارہ کیا کرتے رہے ہیں، اور اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ بلا شرکت غیر تمام مکاتب فکر جو اسلام کے ہیں اس کو بھرپور انداز میں یقین کے ساتھ مانتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل استخارہ کے پڑھ کر اس کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھیں۔ باقاعدہ طور پر دعائے استخارہ آپ گوگل کریں گے تو اللہم استخیرک کا یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ باقاعدہ آپ کو گوگل سے مل جائے گی۔ دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر جس کے لیے آپ نے یہ استخارہ کیا ہے، اسی طرح بغیر کسی سے بات کیے قبلہ رو ہو کر سو جائیں۔ جو خواب آپ کو نظر آئے، کسی صاحب اہل تعبیر سے جو کہ خوابوں کی تعبیر کو بہتر انداز میں جانتا ہے، اور اہل علم سے آپ اس کے بارے میں بیان کریں۔ حتیٰ کہ آپ اس معاملے کو پختہ انداز میں جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو 3 دن تک نماز عشاء کے بعد 2 نفل استخارہ کی نیت کے ساتھ دعائے استخارہ بعد میں پڑھ کر مقصد ذہن میں رکھ کر کہ اس کے بارے میں آپ کے لیے کیا حکم ہے، تو وہ آپ قبلہ رو ہو کر بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں۔ جو بھی اشارہ خواب میں ہو اس کا آپ ذکر کریں کسی عالم سے، کسی اہل علم سے جو باقاعدہ طور پر علم تعبیر رویا کو جانتا ہو، تو انشاءاللہ جو بھی وہ بیان کریں اس کے مطابق آپ کا انشاءاللہ اس میں حل نکل آئے گا۔ بہت شکریہ۔ تو جو میں ذکر کر رہا تھا کہ شریعت اور حقیقت کے حوالے سے، تو خلاصہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ امتثال امر
اور تعمیل حکم کرنا اہل ظواہر کے لیے شریعت کے معنی میں ہے، مگر جس چیز کو ان کی طبیعت قبول نہ کرے اور بے سمجھی سے الجھ جائیں اس سے منکر ہو جاتے ہیں، اور انکار کے اصل کا اصول راہ حق میں نہایت خطرناک ہے۔ والحمد للہ علی الایمان، اس رب جلیل وجہ منیر کو عطائے ایمان پر حمد ہے۔ آپ ہی سے مروی ہے، آپ فرماتے ما طلعت الشمس ولا غربت علی اہل وجہ الارض الا وهم جہال باللہ الا من یؤثر اللہ علی نفسہ وروحہ ودنیاہ وآخرتہ۔ فرماتے ہیں کہ آفتاب طلوع اور غروب نہیں ہوتا کسی روئے زمین کے رہنے والے پر، مگر وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جاہل ہوتا ہے، مگر وہی جسے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرما لیا ہو، اس کی جان و تن اور دنیا و آخرت سے، یعنی جو اپنے کنجے دل میں اپنے دستے ارادی کو متصرف مانتا ہے، یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ ذات واجب تعالیٰ شانہ سے اور جسے نعمت عرفان اس باری تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہے، وہ ترک تدبیر میں جھکا ہوا ہے۔ یہ جہل سے معرفت تقدیر کی دلیل ہے۔ اور پھر حضور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی نسبت واللہ اعلم بالصواب، اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ تو یہ تصوف کے یعنی بعض لوگوں نے اس دور کے اندر جو تصوف کو یعنی شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان کے لیے حضور داتا صاحب کا حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے بیان کے اندر یہ بیان کرنا سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں دلیل ہونی چاہیے۔ اور اگر اس سے وہ نابلد ہیں، آگاہ نہیں، تو ایسا شخص جاہل ہے، اور جاہل کی بیعت کرنا شریعت و طریقت دونوں میں حرام ہے۔ ان کے بعد ہم جس ہستی بابرکت کا ذکر شروع کرنے والے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو عبداللہ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اہل حرمین قرۃ العین اجلہ مشائخ میں سے ہیں، اہل عراق و خراساں کے محبوب ترین پیشوا ہو گزرے ہیں، اور حضرت احمد بن خضرویہ کے مرید اور حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان سے خاص محبت اور صحبت حاصل رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ بزرگ ہستی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بلخ کے متعصب کجرو جاہلوں نے آپ کے مسلک اس سے بدظن ہو کر بلخ سے آپ کو نکال دیا، مگر آپ نے اپنا مسلک نہ چھوڑا۔ بلخ چھوڑ کر آپ سمرقند منتقل ہوئے، اور وہاں پر وہ علم و معرفت کے چراغ روشن کیے کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ جاتا، اس کا دامن، اس کی جھولی اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور کرم سے بھر دیتے، اور سینوں کو اور قلبی کائنات کو وہ پاکیزگی، طہارت اور نظافت عطا کرتے کہ جو اس دور کے بڑے بڑے اور صوفیاء کو نصیب نہ ہوتی، بلکہ وہ ان کی بارگاہ میں آ کر ان کے سامنے زانو تلمس طے کر کے اپنے لیے باعث شرف سمجھا کرتے۔ آپ اسے مروی آپ فرماتے ہیں اعرف الناس باللہ اشدہم مجاہدۃ فی اوامرہ واتباعہم لسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے کہ ارباب عرفان میں بزرگ ترین وہ شخصیت ہے جو اوامر شریعت کی اتباع میں زیادہ کوشش، سعی اور مجاہدہ کرتی ہے، اور اہل اتباع میں بہترین وہ ہے جو سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت کوشش کے ساتھ پیروکار بن جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو لہٰذا ایسا شخص پیروکاری اور ایسا شخص ارباب عرفان میں سے قطعی طور پر گنا اور چنا نہیں جا سکتا۔
آپ کے دیگر بہت سارے اقوالات اور آپ کے ادق فرامین مقدسہ حضور داتا صاحب نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عجب تو ممن یقطع البوادی الکفار والمفاوز حتی یصل الی بیتہ وحرمہ لأن فیہ آثار انبیائہ کیف یقطع نفسہ وہواہ حتی یصل الی قلبہ لأن فیہ آثار مولاہ۔ فرماتے کہ مجھے تعجب ہے اس پر جو وادی اور جنگل عبور کر کے اللہ کے گھر مکہ پہنچا اور اس کی حرم سے آ ملتا ہے، اس لیے کہ اس میں انبیاء کرام کے آثار ہیں۔ وہ کیوں نفس کے لیے جنگلوں اور حرص کے دریاؤں کو قطع کر کے اپنے کنج قلب تک نہیں پہنچتا کہ اس میں اس کے مالک کے نشان موجود ہیں۔ یعنی دل معرفت الہی کا محل بن ہی اس وقت سکتا ہے جب اس کے اندر اسے تیاری نصیب ہو، اور جب تیاری کر لیتا ہے تو معرفت الہی کا وہ دل محل بن جاتا ہے، اور فضیلت میں کعبہ سے بھی وہ افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کعبہ قبلہ عبادت ظاہری ہے اور بندہ کی نگاہ اس پر رہتی ہے کہ مگر دل وہ ہے کہ اس پر نظر رب کائنات کی نظر سولی پڑتی ہے۔ تو جہاں دل ہے وہاں محبوب جاگزی ہوتا ہے، اور جہاں اس کی ملکیت ہے میری مراد وہاں ہی ہے۔ جہاں انبیاء کرام کے نشان ہیں وہاں ہمارے دوستوں محبوبوں کا قبلہ ہے، اور وہ دل جس کے اندر رب کائنات جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا، مرد مومن اور مقربین کا دل میرا مسکن بنتا ہے، وہ مسکن بندے کی روح کا قبلہ بن جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو عبداللہ محمد بن فضل بلخی کے یہ لطیف اشارات اور تصوف کی دنیا کے متلاشیوں اور مسافروں اور تصوف کے راہگیروں اور تصوف کے طالب علموں اور تصوف کے شیوخ کے لیے حضور داتا گنج بخش کی زبان کے اور تحریر اور آپ کے نوک قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کو سلطان الہند اور کسی کو فرید الدین اور سلطان المشائخ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور داتا گنج بخش کی ہستی کے لیے کہا جاتا ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کائنات نے اپنے محبوب کریم کی امت کا لگا رکھا ہے، جہاں پہ ہر کس و ناقص کو حسب ظرف خیرات ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو عبداللہ محمد بن فضل بلخی کے بارے میں جو الفاظات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھے ہیں، یہ صبح قیامت تک کسی اور کی نوک قلم سے ایسے الفاظ بیان نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے لیے، یعنی جس کا ہم درس دے رہے ہیں کشف المحجوب، یعنی چھپی ہوئی پردوں کے اندر، حجابات کے اندر جو چیز ہے اس کو آپ نے کھولا ہے، چھپی ہوئی وہ چیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو شیخ اور مرشد کی تلاش ہو اور اس کی نظر اس قابل نہ ہو اور اس کی فکر اور ذہن اس قابل نہ ہو کہ تلاش کر سکے، وہ اس کتاب کو پہلے پڑھے، پڑھنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر اس پر پڑے گی، اور اس کو آپ کے فیضان سے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مرشد و رہبر نصیب ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی دنیا، اور میں ذکر کر رہا تھا تصوف کے حوالے سے اولیاء و صالحین کا، جس کی نسبت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبع تابعین کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب جس میں تیسری ہستی پاک کا تذکرہ کرنے والا ہوں، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو رب کائنات نے علوم و فنون میں امام کامل اور محققین مشائخ میں سے بیان کیا ہے۔ آپ کی بہت سی تصانیف اور کرامات بیان کی گئی ہیں، اور آپ کی تصانیف آپ کی شان
ولایت کے اوپر ایک دلیل قطعی پر منحصر ہے، جیسے ختم الولایت، کتاب النہج، نوادر الاصول۔ اس کے علاوہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی آپ کی تصانیف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میرا ان کے ساتھ رابطہ عقیدت اتنا ہے کہ گویا میں اور میرا دل تو ان کا شکار ہے، اور میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ محمد بن علی وہ در یتیم ہے کہ عالم میں اس کی مثال ملنا قاصر ہے، اور علوم ظاہری میں بھی ان کی بہت سی تالیفات اور تصنیفات موجود ہیں، اور احادیث میں ان کی اسناد نہایت بلند اور اعلیٰ پائے کی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر بھی آپ نے لکھی، مگر عمر تمام ہو گئی، مگر جس قدر لکھی وہ اہل علم کے اندر ایک رہبری اور علم تفسیر کے لیے ایک چابی کا درجہ رکھتی ہے۔ علم فقہ ترمذ میں ہی آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحب خاص اور دوست حضرت محمد حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا، اور یہ وہ حضرت محمد حکیم ہیں جو ولایت ترمذ کے صوفی حکماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت بھی حاصل ہوئی، اور آپ کے مرید حضرت ابو بکر وراق راوی ہیں کہ ہر آپ کی ہستی ہر اتوار کو حضرت خضر علیہ السلام سے مصاحبت حاصل کرتی اور آپ کی صحبت میں بیٹھا کرتے، اور آپ اس میں واقعات پر سوال و جواب ہوا کرتے، اور آپ سوال کرتے اور حضرت خضر جواب دیتے، اور حضرت خضر سوال کرتے تو آپ جواب دیا کرتے۔ آپ اسے مروی بڑی ادق قسم کی روایت موجود ہے جس کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ من جہل بے اوصاف العبودیت فہو بنعوت الربوبیت اجہل، یعنی جو علم شریعت اور اوصاف بندگی سے جاہل ہے وہ مناعت ربوبیت سے سخت ترین جاہل ہے، اور افعات و صفات بشریت نہیں دیکھ سکتا، وہ لطائف صفات حق ہرگز پا نہیں سکتا، اس لیے کہ ظاہر کا تعلق باطن سے ہے، تو جو ظاہر سے بغیر باطن کے تعلق کر لیتا ہے یہ محال اور ناممکنات میں سے ہے۔ جو باطن، کیونکہ اس لیے کہ جو باطن سے تعلق کرے اس کا تعلق بغیر ظاہری تعلق کے محال ہے، تو خدا کی صفتوں کی معرفت عبودیت کے ارکان کی صحت پر موقوف ہوتی ہے، اس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کلمہ اصل الاصول ہے کہ نہایت ہی مفید بات اسی میں پوشیدہ ہے کہ بندہ پہلے ظاہر کو درست کرے اور بعد میں باطن کو درست کرے، اور جب ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے تو باطنیت کے چراغ بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ظاہری دنیا کے اندر بندہ ملامتی کے ساتھ تعلق اور واسطے قائم رکھتا ہے اور باطنی دنیا میں وہ درست رہتا ہے، تو پھر اس کی سلوک کے حوالے سے وہ منزل طے نہیں ہو سکتی جو ظاہر و باطن یعنی شریعت ظاہریہ اور طریقت باطنیہ دونوں کو جمع کر کے قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ 3 ذوات قدسیات کا جو ذکر میں نے آج کی گفتگو کے اندر کیا، جس میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو عبداللہ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں ذوات قدسیات کے بیان میں تصوف کے وہ اسباق اور تصوف کے وہ دروس اور تصوف کی وہ کلیات اور اصول جو حضور داتا گنج بخش نے بیان کیے، یہ آپ کو دیگر بڑی سے بڑی کتابوں میں بھی اس انداز سے نہیں مل سکتے جس طرح نوکے قلم میں حضور داتا گنج بخش ذکر کر رہا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو
کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت اور صبح ماہ از دم او تابندہ گشت، کہ داتا گنج بخش کی ہستی وہ ہستی جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ پنجاب کی خاک جو ہے جن کے دم قدم سے زندہ ہے، اور یہ ہماری جو صبحیں ہیں جن کے دم قدم سے روشن اور منور ہیں، وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے آخر میں دعاؤں کے لیے ایک تفصیل کے ساتھ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ پروگرام کے آخر میں ضرور دعا کریں، کورونا پھر سے بڑھ رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر لاک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے حوالے سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا، کوارنٹائن کرنا، اپنے آپ کو الگ تھلگ لوگوں سے کر لینا، اور جس شہر میں یہ وبا ہو، اب تو یہ وبا آ چکے عالمی وبا یعنی پینڈمک کی صورت اختیار کر چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت دوسرے شہروں میں ٹریول نہ کیا جائے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کم سے کم گیدرنگ میں جائیں، انتہائی ضروری کوئی امر ہو تو اس سلسلے میں جانے کی کوشش کریں، ماسک ضرور استعمال کریں، جو بھی حکومتی صحت کے اداروں کی طرف سے ہدایات آپ کو مل رہی ہیں ان پر عمل ضرور کریں۔ اور اس حوالے سے ایک ضروری جو دعا بتا دیتا ہوں، ایک شعر ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اس کو آپ زبان زد عام رکھیں، پڑھتے رہیں، اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، اڑوس پڑوس میں جتنے بھی آپ کے تعلق ہیں، جمیع بنی عالم انسانیت کو اللہ پاک اس وبا سے محفوظ فرما کر اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ مولا کریم، ہم ناتواں، کمزور اور دنیا کی تمام دوائیوں اور ہیلوں بہانوں سے مایوس لوگ ہیں، تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے مایوس نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا تیرا فرمان عالی شان ہے۔ باری تعالیٰ اس وبا کو پوری دنیا سے ختم فرما کر جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو تندرست ہیں مولا کریم انہیں حفظ و امان میں جگہ نصیب فرما، ہر ایک کو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما کر مولا کریم ہمیں تمام قسم کے اخلاقی رذائل سے محفوظ فرما کر اپنے حفظ و امن میں جگہ نصیب فرما۔ جو احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، باری تعالیٰ سب کی دعائیں، سب کی تمنائیں، آرزوئیں، نیک دلی حاجات اور جائز آرزوئیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر شرف باریابی سے ہمکنار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، زبانوں کو اور دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا یہ پروگرام جمعرات شام 8 سے 9 لائیو اور ویک ڈیز میں ریپیٹ ہوتا ہے۔
इंशाअल्लाह नया प्रोग्राम लेकर आइंदा जुमेरात शाम 8 से 9 आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।